اکثر دیکھا جاتا ہے کہ عورتوں کے ان خاص ایام کے احکامات کے بارے میں لوگ یا تو بہت زیادہ سختی کر لیتے ہیں یا پھر بالکل ہی لاپرواہی سے کام لیتے ہیں۔ تو چلیے آج کوشش کرتے ہیں کہ اس غلط فہمی کو دور کیا جائے اور قرآن و سنت کی روشنی میں بالکل صاف اور آسان رہنمائی حاصل کی جائے۔ حیض اور نفاس یعنی جو ماہواری کا وقت ہوتا ہے اور بچے کی پیدائش کے بعد کا عرصہ، یہ عورت کی بالکل فطری نیچرل حالات ہیں۔ انہیں نہ تو کوئی عیب سمجھنا چاہیے اور نہ ہی کوئی کمزوری، اور شریعت نے ان حالات کے متعلق اتنے صاف احکامات دیے ہیں تاکہ اس معاملے میں کوئی بھی الجھن باقی نہ رہے۔ تو چلیے سب سے پہلے ان چیزوں کی بات کرتے ہیں جن سے ان ایام میں بچنے کا حکم دیا گیا ہے، اور یہ یاد رکھیں کہ یہ پابندیاں عورت کی اپنی سہولت اور عبادت کے احترام کے لیے ہیں، یہ اس پر کوئی بوجھ نہیں ہے۔ سب سے پہلی اور اہم بات، نماز۔ ان دنوں میں نماز پڑھنے کی اجازت نہیں ہوتی، اور یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک سہولت ہے کہ اس کی قضا بھی نہیں دینی۔ پھر بات آتی ہے روزے کی۔ ہاں، رمضان کے جو روزے رہ جاتے ہیں انہیں بعد میں پورا کرنا ضروری ہے۔ اسی طرح بیت اللہ کا طواف کرنا بھی منع ہے۔ ایک اور اہم چیز، قرآن پاک یعنی جو مصحف ہے اس کو ڈائریکٹ بغیر کسی کپڑے یا دستانے کے ہاتھ لگانا منع ہے۔ مسجد میں داخل ہونا یا ٹھہرنا اس کی بھی اجازت نہیں ہے۔ پھر شوہر کے ساتھ جماع یعنی ہم بستری، اس کو تو مکمل طور پر حرام قرار دیا گیا ہے۔ اور آخری بات یہ کہ اس حالت میں عورت کو طلاق دینا بھی شرعاً درست نہیں ہے۔ اچھا، یہ تو وہ باتیں ہو گئیں جن سے بچنا ہے، لیکن جیسا کہ ہم نے کہا، اسلام آسانی کا دین ہے۔ تو اب ان کاموں کو دیکھتے ہیں جن کی نہ صرف اجازت ہے بلکہ انہیں کرنے پر ثواب بھی مل سکتا ہے۔ دیکھیں، یہ وقت عبادت سے دوری کا بالکل نہیں ہے، بس عبادت کا انداز بدل جاتا ہے۔ تو سب سے پہلی بات، اللہ کے ذکر پر کوئی پابندی نہیں ہے۔ تسبیح، دعا، اذکار سب جاری رکھے جا سکتے ہیں۔ پھر قرآن کی تلاوت وہ بھی کی جا سکتی ہے، بس شرط وہی ہے کہ مصحف کو ڈائریکٹ نہیں چھونا۔ زبانی پڑھا جا سکتا ہے یہ یاد سے۔ اگر کوئی ایسی ضرورت پڑ جائے کہ مسجد سے گزرنا پڑے تو گزرنا جائز ہے، لیکن وہاں ٹھہرا نہیں جا سکتا۔ شوہر کے ساتھ قربت اور محبت کے جو دوسرے جائز طریقے ہیں جمع کے علاوہ، وہ بالکل جائز ہے۔ اس کے علاوہ یہ وقت دینی اور دنیاوی علم سیکھنے اور سکھانے میں بھی گزارا جا سکتا ہے۔ اپنی صاف صفائی کا خیال رکھنا، غسل کرنا، یہ بھی اسلام کی تعلیم ہے۔ اور ہاں، بالکل اپنے آپ کو صاف ستھرا رکھنا، اپنے لیے زینت اختیار کرنا، یہ سب بالکل جائز ہے۔ جیسا کہ ہم نے ابھی دیکھا، شریعت نے جہاں کچھ پابندیاں رکھی ہیں وہیں پر بہت سی آسانیاں بھی دی ہیں۔ بس ضروری یہ ہے کہ ہم سب صحیح علم حاصل کریں اور پھر سختی یا بالکل ہی نرمی کے بجائے بیچ کا راستہ اعتدال کے ساتھ عمل کریں۔ امید ہے کہ اس ساری گفتگو سے، اس وضاحت سے کئی غلط فہمیاں دور ہوئی ہوں گی۔ دیکھیے، صحیح علم کو پھیلانا بھی صدقہ جاریہ ہے، تو اس پیغام کو ضرور آگے پہنچائیں، اس کو شیئر کریں تاکہ یہ مفید معلومات ہر کسی تک پہنچ سکیں۔ جزاکم اللہ خیرن۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔